بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں جبکہ آپ حیات ظاہری میں ہیں، آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا پھر معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ اور آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ایک صحابی تھے، چھابڑی فروش، سر پہ ٹوکری رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جبکہ یہ الفاظ جلد بازی میں انہوں نے کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے چہروں پر آ گرے۔ ایک صحابہ کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابہ عقیدت سے ناظرین سر جھکا کے کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں، وہ اس طرح نکلا جیسے جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدلا گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابہ مسلمان کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو کہ بعد میں مسلمان بھی ہوا بتلایا جاتا ہے، وہ صحابی جس کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمان ٹھیک کے کہتا ہے، کون ہے آپ کے؟ غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ مسلمان کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ہی کھڑے بندہ ہوتا تھا اور وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمان نے خط اس کو دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار نکال کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں ہے، جیسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تو جھوٹا ہی رہے گا۔ مسلمان غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، تیرے سارے میرے سپاہی، تیرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر تیرے سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ تو دودھ پیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے چلنا بھی نہیں سیکھا۔ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تھے جو تیرے پہرے دار دیکھ لوں، جو جی میں آتا ہے، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری، بازو کاٹ کے گرا کر کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، ابھی تو خیال پوچھتا ہے۔ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے کہا ہے۔ مسلمان نے پھر تلوار نکالی اور دوسرا بازو کاٹ دیا، مجھے یہ قتل کر دے گا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں۔ جو مسلمان قذاب نے تلوار گردن میں رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب زید بن فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والے فرماتے ہیں، مسلمان کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کاٹ گئی۔ ادھر مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا اور